شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان اور پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جو ہماری بات دل کے اندر سے گزرتی ہے، چاہے وہ ہم اس کا گمان بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری جو زمین ہے ہمیں اتنی بڑی معلوم ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں جو ہے تھامے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ہمیں اس چیز سے اندازہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک ہماری ہر بات جو ہمارے دل میں آتی ہے اس کو جانتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو سب ان لوگوں کا پتہ ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ بخشے جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے اعمال کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا۔ جیسا ہم اعمال کریں گے ویسا ہی ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں آخرت پر یقین رکھنا چاہیے، اور نماز 5 وقت باجماعت پڑھنی چاہیے، اور اللہ کے جتنے حکم ہیں وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سب ماننے چاہیے۔ ویسے تو ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹی وی دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، ہم میوزک سن لیں، ہم سود کھا لیں، سود کا کاروبار کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، یعنی کہ شراب پی لیں، اور اللہ معاف کرے زنا کر لیں، تو یعنی کہ ایسے جتنے بھی اعمال ہیں اگر ہم کریں گے تو ہمارے دل میں یعنی کہ یہ آخرت کا یقین نہیں ہے، تو اس لیے ہم ایسے اعمال کریں گے۔ تو ہمارے دل میں اگر خدا کا خوف ہوگا تو ہم ایسے اعمال بالکل نہیں کریں گے، اور ہمیں آخرت پر بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہوگا تو ہم ایسے اعمال بالکل ہرگز نہیں کریں گے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، قرآن پاک کو روز ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور جیسے ہی اذان کی آواز آئے نماز با جماعت ادا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ زندگی رہی تو ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔